نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، تسی سب اللہ دی طرف توبہ کرو اس امید تے کہ تسی فلاح پا جاؤ۔ حضرات عزیز محتشم، دوسری جگہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ جس نے توبہ کی تھی اور ایمان لے آیا اور اعمال صالحہ کیتے، وہ لوگ اس طرح دے لوگ نے کہ جنہ دیاں برائیاں بھی، جنہ دے گناہ بھی، اعمال سیئات بھی اللہ نیکیاں وچ تبدیل فرما دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت فرمان والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ حضرات عزیز محتشم، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بہت زیادہ مہربان ہے، اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرات عزیز محتشم، اج 2020 دا آخری دن، عیسوی سال دا اج آخری دن، کل نواں عیسوی سال چڑھنے والا ہے۔ صبح نئے 2021 دی پہلی تاریخ ہوئے دی، اور یہ پچھلا سال 2020 مسلمانوں واسطے، اہل اسلام واسطے بڑا مشکل سال رہا ہے، اور پوری دنیا واسطے یہ سال بڑی مشکلات، پریشانیاں، مصیبتاں والا سال ثابت ہویا۔ اگر مسلمانوں دی بات کیتی جائے، مسلمان اور خصوصاً اہل سنت و جماعت وچوں بہت بڑے نام علماء کرام، بزرگان دین اس سال اس دنیا تو چلے گئے، اور عالم اسلام تے سال مشکل دا سال رہا، اور عالمی حوالے دے نال ایک کرونا وبا نے پوری دنیا نو اپنی لپیٹ وچ لے کے رکھے۔ بڑے بڑے ممالک اپنے سطح تے، علمی حوالے دے نال اپنی سطح تے، بڑے بڑے ترقی یافتہ، ترقی پذیر ممالک اس وبا دے سامنے مجبور و لاچار ہو گئے۔ اس کرونا وبا نے ساری دنیا نو اپنی لپیٹ وچ لے کے رکھے، ایک عجیب خوف دی فضا پیدا کر کے رکھی۔ آؤ اج آخری دن اپنے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے اپنے سابقہ گناہاں تو توبہ کریے، اللہ دی بارگاہ دے اندر مل کے التجا کریے کہ الہی یہ پچھلا سال پوری دنیا واسطے، امت مسلمہ واسطے بڑا مشکل دا سال رہا، تے یا الہی تیری بارگاہ دے اندر دعا التجا کو ہاں کہ یا اللہ یہ نواں سال پوری انسانیت واسطے اور خصوصاً عالم اسلام واسطے بہتری دا سال ہوئے، ترقی دا سال ہوئے، خوشحالی دا سال ہوئے، سابقہ گناہاں تو تائب ہو جاویے، اور آئندہ زندگی دے اندر اچھے اعمال دی نیت ارادہ کریے، کیونکہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہر قسم دیاں بلائیاں، ہر قسم دیاں اچھائیاں اللہ دے دست قدرت دے اندر نے۔ حضرات عزیز محتشم، ترمذی شریف دے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ مغرب دی جانب ایک دروازہ ہے، وہ 40 سال یا
70 سال دی مسافت دے برابر ہے۔ 40 سال یا 70 سال دی مسافت دے برابر بڑا چوڑا دروازہ ہے۔ جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین دی تخلیق فرمائی، آسمان و زمین اللہ نے پیدا فرمائے، اس روز اللہ نے توبہ کرنے والیاں واسطے اس دروازے نو کھول دیتا اور اس نو بند نہیں کیتا۔ اور ترمذی شریف دے اندر موجود ہے کہ جدوں تک سورج مغرب تو طلوع نہ ہویا اتنی دیر تک وہ دروازہ بند نہیں ہوئے دا، اللہ توبہ کرنے والیاں واسطے اس دروازے نو کھلا رکھنا ہے۔ حضرات عظیم محتشم، ابن ماجہ دے اندر منقول ہے کہ اگر تسی گناہ دا ارتکاب کر لو، تواڈے کول گناہ سرزد ہو جائے، تواڈی معاصی آسمان دے کناریاں تک پہنچ جان، اور اس تو بعد تسی خلوص دل نال توبہ کرو تے اللہ تواڈی توبہ نو قبول فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس گناہ تو سچی توبہ کیتی جائے، توبۃ النصوحہ کیتی جائے، وہ توبہ جڑی آئندہ واسطے نصیحت ہوئے، اپنے سچے دل دے نال اللہ دی بارگاہ وچ یہ التجا کیتی جائے، یا اللہ اے جڑا گناہ میرے کول سرزد ہو گیا ہے، میں اپنے سچے دل نال اس تو توبہ کرنا۔ حضرات عظیم محتشم، بخاری و مسلم شریف دے اندر موجود ہے کہ ایک بندہ گناہ دا مرتکب ہوندا ہے، اس دے کول گناہ سرزد ہو جاندا ہے، پھر وہ اپنے رب دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے عرض کردا ہے کہ اے بار الہ، میرے کول گناہ سرزد ہو گیا، غلطی ہو گئی، یا اللہ تو معافی فرما، یا اللہ تو اس میرے گناہ نو معاف کر دے۔ تے رب فرماندا ہے میرا بندہ جاندا ہے، میرے بندے نو علم ہے کہ اس دا ایک پروردگار ہے، وہ گناہ تے پکڑ کرنے والا ہے، مواخذہ کرنے والا ہے۔ یہ بندہ اپنے آپ نو کم تر، میں رب نو اعلیٰ سمجھدا ہے، اس نو یہ بھی پتہ ہے کہ میرا رب چاہے تے مواخذہ فرما سکتا ہے، تے ہن میرے بندے نے میری بارگاہ وچ عاجزی کیتی ہے، اللہ اس دی غلطی نو، اس دی خطا نو معاف فرما دیندا ہے۔ پھر ایک وقت تک وہ بندہ گناہ تو باز رہندا ہے جدوں تک رب دی رضا ہوندی، پھر اس طرح ہوندا ہے کہ وہ پھر کسے گناہ دا مرتکب ہوندا ہے، پھر اس دے کول کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی خطا سرزد ہو جاندی ہے، پھر وہ اپنے رب دی بارگاہ چ حاضر ہو کے سچے دل نال توبہ کردا ہے کہ یا اللہ اے میرے پروردگار، میں دوسری مرتبہ بھی گناہ کر لیا ہے، میرے کول غلطی ہو گئی، تے یا اللہ تو منو معاف کر دے، معافی عطا فرما دے۔ پھر اللہ فرماندا ہے کہ میرا بندہ جاندا ہے کہ اس دا پروردگار ہے، اس دی خطاواں تے درگزر بھی کر سکتا ہے، اس دی خطاواں تے مواخذہ بھی فرما سکتا ہے، کہ رب کائنات اس نو دوسری مرتبہ بھی معاف فرما دیندے نے۔ وہ بندہ پھر کچھ عرصہ، کچھ وقت گناہاں تو باز رہا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پھر اس دے کول گناہ ہو گیا، پھر اس نے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے التجا کیتی کہ یا اللہ منو معاف کر دے۔ اللہ فرماندا ہے کہ میرے بندے نو علم ہے کہ اس دا ایک رب ہے جڑا گناہ نو معاف کرنے والا ہے اور اس تے مواخذہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر اس بندے نو معاف فرما دیتا، اور جدو تیسری مرتبہ معاف فرمایا نا، تے پھر الفاظ نے کہ ہن او جو چاہے کرے، اس جو چاہے کرے دا جواب دیندیاں، تشریح کردیاں امام منذری فرماندے نے جو چاہے کرے تو مراد یہ ہے کہ جدوں تک وہ اس دے کول غلطی ہوندی رہی، اس دے کول گناہ ہوندا رہا، اور او گناہ کرنے تو بعد، غلطی کرنے تو بعد سچے دل نال اپنے رب دی بارگاہ وچ توبہ کردا رہا، سچے دل نال اپنے گناہ تے نادم، شرمسار، پشیمان ہوندا رہا، ادو تک اللہ اس نو معاف کردا رہے گا۔ اس تو مراد یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کر لے، گناہ تو بعد زبانی کلامی توبہ کرے، یعنی اتو توبہ کرے، دل نال نہ کرے، نہ، اس تو مراد یہ ہے کہ وہ گناہ اس دے کول سرزد ہو گیا، پھر اس سچے دل نال اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کرے، سچے دل نال معافی طلب کرے،
اور اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس تو بعد پھر اگر گناہ ہو گیا، دوبارہ غلطی ہو گئی ہے، تو پھر وہ سچے دل نال معافی طلب کرے۔ جدوں تک وہ رب کو معافی منگدا رہے دا، رب اتنا رحمان ہے، رب اتنا کریم ہے کہ اللہ اس دے گناہ نو معاف فرماندا رہے دا۔ حضرات جی محتشم، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ ایک دفعہ جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان دا ہاتھ پکڑیا، لے کے چل پے۔ سیدہ معاذ فرماندے نے قریباً 1 میل دا فاصلہ سرکار نے طے فرمایا۔ حضرت معاذ دا ہاتھ پکڑیا، 1 میل دا فاصلہ طے فرمان تو بعد نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ، میں تینوں اللہ دا خوف کھانے دا، سچ بولنے دا، وعدہ پورا کرنے، امانت نو ادا کرنے، خیانت نو ترک کرنے، یتیم تے رحم کرنے، پڑوسی دی حفاظت کرنے، غصہ پی جانے، نرمی نال کلام کرنے، سلام نو عام کرنے، امام دے نال وابستگی رکھنے، قرآن نو سمجھنے، آخرت دی محبت رکھنے دا، محاسبے دا ڈر رکھنے، امید گھٹ رکھنے اور نیک عمل کثرت نال کرنے دی وصیت کرنا۔ اور فرمایا کہ میں تینوں منع کرنا اس بات تو کسی مسلمان نو گالی دے، یا کسی کذاب دی تصدیق کرے، یا کسی سچے دی تکذیب کرے، یا عدل کرنے والے حکمران دی حکم عدولی کرے، زمین وچ فساد پھیلائے۔ اے معاذ، ہر شجر اور حجر دے کول اللہ نو یاد کر، اور ہر گناہ دے نال توبہ کر، پوشیدہ گناہ دے نال پوشیدہ توبہ، اور سچے گناہ دے نال سچی توبہ کر۔ اس حدیث پاک دے اندر سرکار نے کئی چیزاں حضرت معاذ نو کرنے دا حکم دیتا ہے، اور کئی چیزاں سرکار نے نہ کرنے دا، رک جانے دا، منع کرنے دا سرکار نے حکم ارشاد فرمایا۔ اور آخر تے جو اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا کہ تو اللہ دی بارگاہ وچ سچی توبہ، اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو پھر اللہ دی بارگاہ وچ سچی توبہ بھی کریا کر۔ حضرات عزیز محتشم، ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے کہ میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بیان کردیاں سماعت کیتا ہے۔ فرماندے نے 1 وارا نہیں، 2 وارا نہیں، 3 وارا نہیں، 4 وارا نہیں، 5 وارا نہیں، 6 وارا نہیں، 7 وارا نہیں، بلکہ فرمایا اس تو بھی زیادہ میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو فرماندیاں یہ سنیا ہے کہ بنی اسرائیل دا ایک شخص برے کام تو باز نہیں سی ہوندا، بد اعمال تو بچدا نہیں سی۔ ایک دن ایسا ہویا کہ ایک عورت اس دے کول گئی، اس عورت نو اس نے 60 دینار اس واسطے دیتے کہ اس عورت دے نال زنا کرے۔ 60 دیناراں وچ اس ایک عورت نو راضی کر لیا گناہ کرنے واسطے، زنا کرنے واسطے۔ جس وقت وہ عورت تنہائی دے وچ اس کول پہنچ گئی، اس نو موقع مل گیا زنا کرنے دا، گناہ کرنے دا، ویکھنے والا کوئی نہیں، تنہائی دے اندر وہ 2 عورت اور مرد دونوں موجود نے۔ اس حالت وچ وہ بیٹھ گیا کہ جس حالت وچ مرد عورت دے نال صحبت کردا ہے، جمع کردا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عورت دے جسم دے کپ کپی تاری ہو گئی، لرزہ تاری ہو گیا، رون لگ پئی، جسم میں تھر تھراہٹ پیدا ہو گئی۔ انہوں مرد پوچھن لگا اس عورت تو بھی تو روندی کس واسطے، کیا تینوں میں پسند نہیں؟ عورت نے جواب دیتا نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ میں روندی اس واسطے ہاں، جسم تے لرزہ کب کبھی اس واسطے تاری ہے کہ میں اے بد عمل اس تو پہلوں کدی نہیں کیتا، ایسا گناہ میرے کو اس تو پہلوں سرزد کدی نہیں ہویا،
میں تے مجبور ساں، لاچار ہاں، اپنی اس مجبوری اور لاچاری دی وجہ تو اس گناہ تے میں راضی ہوئی ہوں، وگرنہ میرا ضمیر ملامت کردا ہے، میں اس بات تے راضی نہیں کہ اے میں برا عمل میرے کو ہوئے، بس انتہائی مجبوری، سخت مجبوری ہے جس کے باعث میں کم کرن لگی ساں۔ حضرات عظیم محتشم، عمر کہنے لگا بڑی عجیب بات ہے، اس تو پہلے تو یہ کام نہیں کیتا، اج پہلی دفعہ کرن لگی ہیں، چل انج کر، یہ جڑے 60 دیناراں وچ سودا طے ہویا سی نا تیرا تے میرا، اس 60 دینار بھی تینوں دتے تے توں جا، چلی جا۔ جدو 60 دینار اس عورت نو دے دیتے نا، کہنے لگا اللہ دی قسم، واللہ اللہ دی قسم ہے، میں بھی ہن اس گناہ دے قریب نہیں جاندا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اس رات اس شخص دا انتقال ہو گیا، جس دن اس نے اس گناہ تو توبہ کی تھی، دن گزریا، رات آئی، رات نو اس شخص دا انتقال ہو گیا۔ صبح جس وقت لوگ آئے، آپ فرماتے ہیں اس دے دروازے تے تحریر سی، دروازے تے لکھیا سی جلی حروف دے نال کہ اللہ نے اس شخص نو معاف فرما دیتا، اللہ نے اس دے گناہاں نو معاف کر دیتا۔ حضرات عظیم محتشم، مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر ایک عورت آئی قبیلہ جہنیہ دی، اس عورت کو غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اے زنا دا گناہ ہویا، مرتکب ہوئی، اور اس زنا دی وجہ تو حاملہ بھی ہو چکی سی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی، مسلم شریف دے اندر یہ روایت موجود ہے، عرض کری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تے حد جاری فرماؤ، میں حد دے قابل ہاں، میرے تے حد نافذ فرماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اس دا سرپرست کون ہے؟ بلایا گیا، حاضر ہویا، اللہ دے رسول نے فرمایا اس دا خیال کرو، اس نو لے جاؤ، اس دا خیال رکھو، اچھی طرح دھیان رکھو، جدو بچہ دنیا تے آ جائے، وضع حمل ہو جائے، تو پھر اس نو لے کے میری بارگاہ دے اندر حاضر ہو۔ وہ شخص لے کے چلا گیا، کچھ عرصے تو بعد وضع حمل ہویا، وضع حمل تو بعد وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ چ حاضر ہوئی، تے عرض کر یا رسول اللہ میرے تے حد جاری فرماؤ۔ اللہ دے رسول نے فرمایا اس دے کپڑیاں نو مضبوطی دے نال بن دیو، بن دیتا گیا، اور سرکار نے فرمایا ہن اس تے حد جاری کرو۔ حد جاری ہو گئی، اس نو سنگسار کر دیتا گیا، اس تو بعد سنگساری دے عالم دے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ اس دا جنازہ پڑھ دیو، بڑی حیرت دا اظہار کیتا، تے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کردے نے یا رسول اللہ اس حالت وچ تسی اس دا جنازہ پڑھ دیو کہ اے تے زنا دی مرتکب سی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر اس نے ایسی توبہ کیتی ہے، ایسی توبہ کیتی ہے، اگر اس دی توبہ نو 70 شہراں دے باشندیاں تے تقسیم کیتا جائے، وہ 70 شہراں دے لوگ اس دی توبہ دی وجہ تو معاف کر دیتے جان، انہاں 70 شہراں دے لوگاں دی معافی ہو جائے، مغفرت ہو جائے، اس نے ایسی توبہ کیتی ہے۔ کیا اے عمر، کیا تینوں ایسا کوئی ملے کہ جس نے اپنی جان نو اللہ دی راہ وچ سخاوت کر دیتا ہوئے؟ حضرات عظیم محتشم، ہر گناہ دی توبہ دے الگ الگ طریقے نے، بس شرط یہ ہے کہ انسان کو غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، خطا ہو جائے، تو وہ اس گناہ دی اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے سچے دل نال توبہ کرے۔ چونکہ یہ سال اختتام پذیر ہے، نواں سال عیسویں کل شروع ہونے والا ہے، کل 1 جنوری ہوئے دی، تے یہی گزارش ہے، یہی التجا ہے کہ جتھے تک یہ آواز پہنچے، جنہ لوگوں دی سماعت تو یہ آواز گزرے،
ایک ہی گزارش ہے کہ مل کے اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے پچھلے گناہاں تے نادم ہو، اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کرو کہ پچھلی زندگی جس طرح بھی گزر گئی اللہ اس تو معافی عطا فرمائے، اور آن والا سال پوری انسانیت واسطے، پورے عالم واسطے، اور خصوصاً امت مسلمہ واسطے، امت محمدیہ واسطے اللہ آن والا سال برکتاں والا، رحمتاں والا، فضل والا، خوشحالی والا سال بنائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔